ہوگا اور رب کی بارگاہ میں ایک فرمان لگا دی کہ اے میرے پاک پروردگار عالم، تیرے نبی کے اس امتی نے میری شہادت کے اوپر ناچ گانے کیے تھے۔ آج کل کوئی انسان اگر جلوس بھی نکالتا ہے تو اس میں جلوس کی طریقے سے نہیں، میں نے اپنی نظروں سے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، اس میں کوئی غم کے طریقے سے نہیں نکلتا ہے، بلکہ آج کل مسلمانوں ذرا اندازہ لگاؤ، یہ امام علی مقام امام حسین کی شہادت کے اوپر قوالیاں بج رہی ہیں، اور قوالیاں کیسی، ڈی جے کے اوپر نہ جانے کون کون طریقے کی قوالیاں، اور اس میں آج کل کے نوجوان ینگ لڑکے کیا کر رہے ہیں؟ یہ غم امام حسین منا رہے ہیں۔ نہیں مسلمانوں، بلکہ یہ کر کیا رہے ہیں؟ وہاں پاس ڈینس ہو رہا ہے، سب ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، کھیل کود رہے ہیں۔ اب ذرا ان سب مسلمانوں بتاؤ، یا یادگار امام حسین مناتے ہو یا اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال رہے ہو؟ بتاؤ ذرا مجھے، بتاؤ، امام حسین ایسے خوش ہوں گے؟ امام حسین کو خوش کرنے نکلے ہو؟ اپنے آپ کو خود جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو، جہنم کا ایندھن۔ بخشش کرانے والا کوئی نہیں ملے گا جو امام علی مقام امام حسین کے صدقے میں یا ان کے چاہنے والوں کے صدقے میں ان کے غلاموں کی بخشش ہوگی، وہ بھی اپنا سر اگر موڑ لیا میدان محشر میں تو کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے۔ ابھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ میں کسی چیز کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جو چیز ہمیشہ کے لیے حرام ہے اس چیز کے لیے آپ کو روک رہا ہوں۔ وہ صرف محرم ہی میں نہیں ڈھول تماشا حرام ہے، بلکہ اگر تمہارے یہاں شادی ہے اس میں بھی جائز نہیں ہے، تمہارے یہاں بچے کی پیدائش ہے اس میں بھی جائز نہیں ہے، وہ صرف امام حسین ہی کے یہاں نہیں۔ اب تم خود اندازہ لگاؤ، جس چیز سے ہم اور آپ گناہوں میں پڑ رہے ہوں اس کو اگر کسی کی شہادت کے اوپر بجائیں۔ میں نے آل رسولوں کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا جو امام حسین کے خاندان کے ہیں، ابھی بھی ان کا گھرانہ چل رہا ہے، ان کو میں نے تقریر کرتے ہوئے دیکھا، وہ بیچارے آنکھوں سے آنسو گرا گرا کے کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ جوڑ جوڑ کے، ایک نبی کے امتیوں سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافی طلب کرے کہ میرے بھائیوں اس چیز کو روک دو کہ ان کی شہادت کے اوپر جو ہے تم صرف یعنی ڈھول بازی نہ کیا کرو، مناؤ، سب کچھ کرو، کربلا پہ جاؤ، اچھی طریقے سے کرو، لیکن ایک اچھی طریقے سے۔ اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ کے یہاں امام ہے یا آپ کے محلے میں مولانا ہے، کچھ ان کے پاس بیٹھو کہ مولانا صاحب ہم یادگار امام حسین منانا چاہتے ہیں، کس طریقے سے منائیں؟ اب عورتوں کا حال تو بہت ہی برا ہے۔ عورت ایک گھر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا الرجال قوامون علی النساء، یعنی مردوں کو حاکم بنایا اللہ نے عورتوں کے اوپر۔ آپ کربلا کا منظر ہی یاد کرو، کربلا کا منظر یاد کرو، میری ماں اور بہنیں وہ بھی تھیں، یہ سب کنیز فاطمہ ہیں۔ کربلا کا منظر یاد کرو، جب سارے لوگ شہید ہو گئے تھے تو کون وہاں بچے تھے؟ واحد حضرت زین العابدین، اور آپ کے گھرانے کے لوگ، امام حسین کی 2 بیویاں تھیں وہیں ساتھ میں، امام حسین کی بہن تھی۔ جب آپ کی آبرو کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا، وہ منظر کیسا منظر ہوگا، زبانیں قاصر ہیں بیان کرنے سے۔ تو جب پردے کے لیے کوئی چیز نہ رہ گئی تو ان میری بہنوں نے یعنی اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپایا تھا، اپنے بالوں سے اپنے چہروں کو چھپایا تھا پردے میں رہنے کے لیے۔ لیکن آج ہم اپنی بیوی اگر ہماری ہے تو اس کو ہم پردے میں نہیں رکھ سکتے، ہماری بیٹی ہے اس کو ہم پردے میں نہیں رکھ سکتے، ہماری بہنیں ہیں اس کو ہم پردے میں نہیں رکھ سکتے، اور امام حسین کے چاہنے والے بندے۔ اگر حقیقت میں حسینی ہو تو حسینی رنگ لاؤ ایسا کہ تمہارے گھر کے پاس کوئی اگر قدم رکھے تو پتہ چل جائے ہاں یہ حسینی ہے، کیا حسینی ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اگر گلی کے اندر گھوم جا تو کیا دیکھو، کوئی اگر عورت نکلے کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں، کسی کے گلے میں دوپٹہ نہیں، کوئی کیسا لباس پہنا، کوئی کسی طریقے کا لباس پہنا ہے، کیا طریقہ بنا رکھا ہے سب نے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ کم از کم اپنی ماں اور بہنوں کو ایک چیز دھیان رکھو، بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلنے دو۔ ہر بھائی گھر کے اندر ہوتا ہے، ہر ایک چیز کے لیے تو ڈانٹ پھٹکار کر سکتا ہے، لیکن اگر نہیں کرے گا تو بہن اگر گھر سے باہر نکل رہی ہے، گھوم رہی ہے تو گھومنے دو۔ آج کل
یہ اگر سارے گناہ ہو رہے ہیں، گھروں کے اندر برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے، ایک حضور کا فرمان ہے کہ جس گھر میں عورت کی آواز تیز ہو گئی اس گھر میں کبھی اللہ کی رحمتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ تم چاہے جتنا پیسہ پیدا کر ڈالو اس پیسوں کے اندر برکت نہیں ہو سکتی ہے، چاہے جتنا کھانا اچھا بنا ڈالو اس کھانے کے اندر برکت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میلادوں میں بیٹھنے کا مطلب یہی، میلادوں میں آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم میلاد میں جائیں تو وہاں سے کچھ اچھی باتیں سیکھیں، کچھ اچھے طریقے سیکھیں، وہاں پاس جو ہمیں بتایا جائے اس پر عمل کیا جائے۔ تو ڈھول باجے سے بہت دور رہو، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، یہ گناہوں میں ڈالتی ہیں۔ کم از کم جو چیزیں ہمیں پتہ ہے ان چیزوں سے تو ہم دور رہیں۔ دھیان رکھو ہمیشہ، الگ جو کام کرنا چاہیے ڈھول باجے بجانے والے نکل لیں گے مغرب کے بعد، اور وہ بھی کوئی بھی اگر کسی سے پوچھ لیا جائے بھیا کہ آج مغرب کی نماز پڑھ کے آئے ہو بجانے کے لیے، ایک بندہ نہیں۔ کیا امام حسین یہی بتا کر گئے تھے؟ امام حسین نے اپنا سر سجدے میں کٹا دیا، اور تم مغرب عشاء فجر ظہر عصر ساری نمازیں ترک کر کے یادگار امام حسین منا رہے ہو؟ یہ یادگار کہاں سے قبول ہو جائے گی؟ کہاں سے قبول ہوگی مسلمانوں؟ یہ یادگار اسی وقت قبول ہوگی جب امام حسین کے نانا جان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ گے، امام حسین کے نانا جان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ گے۔ اسی لیے شاعر نے یہ نقشہ کھینچا ہے کہ حسین کا نام اور ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوا، حسین کا نام اور ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوا، شہید مرتے نہیں ہے نظمی قرآن اعلان کر رہا ہے، شہید مرتے نہیں ہے نظمی قرآن اعلان کر رہا ہے، حسین کے نام میں پاکی پر آج نور میلا جو سج گیا ہے، یہ نور احمد کا ہے تصدق ہر ایک نوری بنا ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا شعور تم کو نہیں ہے۔ یعنی کیسے زندہ ہیں، کس طریقے سے زندہ ہیں، وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جاننے والا ہے، بلکہ ہم اور آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں دخل اندازی کریں کہ ہاں وہ کیسے زندہ ہیں، کہ اس نے کیسے کہہ دیا زندہ ہے، بلکہ یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ اللہ کا فرمان ہے اور قرآن مقدسہ اس چیز کا اعلان کر رہا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کیا وہ زندہ ہیں، وہ رب کے پاس ہے، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب کیسے رزق دیتا ہے وہ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت پیار فرماتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ تو وہی محبت دکھاؤ جس طریقے سے پیارے رسول نے امام حسین سے محبت کی ہے، اس طریقے سے محبت کرو۔ کیسی محبت تھی امام حسین سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام علی مقام امام حسین کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے ہوئے اپنی طرف لے آ رہے ہیں اور قدم پہ قدم ہیں۔ امام حسین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک پر اپنا قدم رکھے ہوئے میرے آقا فرما رہے ہیں، اے حسین چڑھ آ، اے حسین آ جا، اے حسین اور اوپر آ جا۔
جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھ کر پیارے آقا علیہ السلام کے سینے تک آ گئے تو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن امام حسین کے منہ مبارک میں ڈال دیا، امام حسین کے منہ میں ڈالا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا علیہ السلام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت فرماتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے کہ امام حسین کے بارے میں فرمایا کہ امام حسین، حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور حضور نے فرمایا اے اللہ میں حسین سے محبت فرماتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور اے اللہ تو ان سے محبت فرما جو امام حسین سے محبت فرماتے ہیں، بے شک جو امام حسین سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ فرمان میرے آقا کا ہے، یعنی ہم اور آپ اگر امام حسین سے محبت فرمائیں گے تو اللہ تعالی ہم اور آپ سے محبت فرمائے گا، اللہ کے پیارے رسول ہم اور آپ سے محبت فرمائیں گے، اور جب اللہ اور اس کا رسول ہم اور آپ سے محبت فرمائے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو جنت کا حقدار بنا دے گا۔ بے شک کیونکہ عزیزان ملت اسلامیہ، جس شخص کو جس سے زیادہ محبت ہوگی اسی کے ساتھ کل قیامت کے روز اس کا حشر ہوگا، اسی کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا۔ تو تمہارے ہاتھ بہت قیمتی ہیں، یہ بہت قیمتی ہاتھ ہیں، یہ ان ہاتھوں کو غلط کاموں کی طرف نہ بڑھایا کرو، چاہے وہ ہماری ماں اور بہنیں ہوں، چاہے بھائی بزرگ ہوں، کوئی بھی ہو، ان سب کے ہاتھ یہ بہت قیمتی ہیں۔ کیسے قیمتی ہے؟ کیونکہ ان ہاتھوں میں اولیاء اکرام کا دامن ہے، انہی ہاتھوں میں صحابہ اکرام کا دامن ہے، انہی ہاتھوں میں تابعین اکرام کا دامن ہے، انہی ہاتھوں میں انبیاء اکرام کا دامن ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، اگر یہی ہاتھ ہمارے گناہوں کی طرف جائیں گے، اور جب یہ ہاتھ گناہوں کی طرف جائیں گے تو ہمارے ہاتھوں سے یہ دامن اگر چھوٹ گئے، یہ دامن اگر چلے گئے تو عزیزان ملت اسلامیہ تو ہم دنیا کے اندر بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص جہنم کو دیکھ لے تو وہ کبھی جہنم کے قریب تو قریب جہنم کا نام سننا نہیں پسند کرے گا، اتنی سخت جہنم ہے، اتنی سخت ہے جہنم۔ اور جنت مسلمانوں کوئی آسان نہیں ہے، جنت لفظ تو بہت آسان ہے، جنت کا تذکرہ اگر ہو رہا ہو تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جنت کو پانے کے لیے لالے پڑ جائیں گے، جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ جب تم دنیا کے اندر تم کو جنت دی گئی، اس جنت کو نہیں حاصل کر پا رہے ہو۔ ایک تو جنت تمہارے ماں کے قدموں کے تلے، آج کل بہت سارے ایسے نوجوان ملیں گے کہ ماں نے اپنے شکم کے اندر تمہیں رکھا، ماں نے تمہاری پرورش کی، ماں نے تمہاری تکلیفیں اٹھائی، ماں نے تمہیں پریشان دیکھا تو خود پریشان ہو گئی۔ بہت سارے ایسے نوجوان ہوں گے، اور جس دن وہ اپنے قدم پر کھڑے ہو گئے، جس دن وہ کمانے لگے، اس دن کیا حال ہوتا ہے؟ ماں کو ٹھکرا دیا، ماں کو الگ ڈال دیا، اور بیٹا خود اپنے آپ سے کما کھا رہا ہے۔ ماں پریشان ہے، باپ کو اگر بخار آ رہا تو باپ کو اگر بخار آ رہا ہے، ماں کو بخار آ رہا ہے تو باپ کی جیب میں اگر پیسے نہیں ہیں تو بخار میں تپتا ہوا پڑا رہے گا، لیکن بیٹے کو اتنی فکر نہیں ہے کہ ایک ٹیبلٹ لا کر اپنے باپ کو دے دوں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، وہ نوجوان کان کھول کر سن لے جو اپنے والدین کے ساتھ ایسا کیا تو ان کی بخشش کل قیامت کے روز نہیں ہے، اس لیے کہ ماں باپ کی رضا میں رسول کی رضا ہے، اور رسول کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ ماں باپ اگر دنیا سے ناراض ہو کر چلے گئے تو دنیا کے اندر چاہے جتنی نمازیں پڑھ ڈالے، چاہے جتنے حج کر ڈالے، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کو راضی رکھو، تبھی امام حسین راضی ہوں گے، ماں باپ کو راضی رکھو۔ اور دوسری جنت اللہ تعالیٰ نے تم کو فرمان رسول ہے، حضور نے فرمایا کہ مسجد جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ مسجد کے کتنے قریب جاتے ہو، ادھر کی بھی جنت کھو رہے ہو اور ادھر کی بھی جنت کھو رہے ہو۔ یعنی جب اللہ حضور نے فرما دے کہ مسجد جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے تو اس جنت کی کیاری کو حاصل کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنت میں اتنا بڑا مکان دے دے گا، تم ساری زندگی ٹہلتے رہو گے اس کے اندر، تمہارے یعنی پوری زندگی گھومتے گھومتے گزر جائے گی، لیکن اس کا کونا نہیں تلاش کر پاؤ گے۔ پہلے ادھر تو تلاش کر لو، ادھر تو کچھ کما لو،
دنیا کے اندر بہت سب کچھ کیا لیکن اپنی آخرت کا سامان بناؤ, اپنی آخرت بناؤ. آخرت سب کے ساتھ, دنیا کے ساتھ ساتھ میں سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ آخرت ہے, تو اپنی آخرت بناؤ. میں نے جو کچھ بھی بولا اللہ تعالیٰ اس سب پر سب سے پہلے مجھے, اس کے بعد میں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.